بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بیٹا کورس نیم از پرنسپلز آف میکرو اکنامکس اینڈ ٹوڈے آور ٹاپک آف ڈسکشن از یونینز اینڈ کلیکٹیو بارگیننگ۔ First of all, I would like to explain the course contents which will be discussed in today's lecture. First of all, we will discuss what is a union. Then we will discuss graphically labor market. Then the economics of union. Then are unions good or bad for the economy? Then the theory of efficiency wages. And lastly, there will be the conclusion of this lecture. First of all, I am going to discuss the union. A union is a worker association that bargains with employers over wages, benefits and working conditions. بیٹا جب ورکر کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے افراد کو کہتے ہیں۔ جب کام کرنے والے افراد جسے ہم مزدور طبقہ کہتے ہیں، وہ فرمز کے ساتھ یا امپلائرز کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہیں، سودا بازی کرتے ہیں۔ کس سلسلے میں کرتے ہیں؟ ویجز کے لیے کرتے ہیں، بینیفٹس کے لیے کرتے ہیں اینڈ ورکنگ کنڈیشنز کے لیے۔ تو اسے کیا کرتے ہیں؟ اس بارگیننگ کو کیا کہتے ہیں؟ یونین کہتے ہیں۔ A union is a worker association that bargains with employers over wages, benefits and working conditions. Only 12% of US workers now belongs to unions. بیٹا وہ کہتے ہیں کہ just 12% of unions US workers جو ہے وہ یونینز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ belong ہے۔ Union played a much larger role in the US labor market in the past. In 1940s and 1950s, about a third of US labor force was unionized. بیٹا وہ کہتے ہیں 1940s میں اور 1950s میں almost 1/3 آف لیبر فورس جو تھی US کی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، وہ یونینائزڈ تھی، یونین کے ساتھ منسلک تھی، لیبر مارکیٹ کی یونین کے ساتھ۔ ان بیلجیم، ناروے اینڈ سویڈن مور دین ہاف آف ورکرز belong ٹو یونینز۔ ان دس کیس wages are not determined by the equilibrium of supply and demand in competitive labor market. بیٹا جس طرح ہم نے گڈز مارکیٹ، منی مارکیٹ، کریڈٹ مارکیٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، سملرلی بیٹا لیبر مارکیٹ بھی ہوتی ہے۔ MRP marginal revenue product is equal to marginal revenue multiply by marginal product لیبر مارکیٹ۔ بیٹا اس ڈائیگرام کے اندر آپ کو، اس گراف کے اندر جو چیز دکھائی گئی ہے وہ لیبر مارکیٹ کے ایکلیبرم کو شو کر رہی ہے۔ فرسٹ آف آل آپ کے پاس ایک ریڈ کلر کا کرو ہے جو نیگیٹیولی سلوپ ہے، اسے ڈیمانڈ کرو فار لیبر کہتے ہیں۔ اس ڈیمانڈ کرو فار لیبر کا ویجز کے ساتھ نیگیٹو ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے جو دوسرا کرو دکھایا گیا پازیٹیولی سلوپ، اسے سپلائی کرو آف لیبر فورس کہتے ہیں، اور جو سپلائی کرو آف لیبر ہے اس کا ویجز کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ جہاں پہ یہ دونوں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ایکلیبرم پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر ایکلیبرم پوائنٹ سے ایکس ایکسس پہ پریپینڈیکولر ڈرا کریں تو ہمارے پاس ایکلیبرم کوانٹٹی آف لیبر آئے گی، اور اگر وائی ایکسس پہ پریپینڈیکولر ڈرا کریں تو ہمارے پاس ایکلیبرم لیول آف ویجز ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ بیٹا ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے تھے، جب ہم یونینز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو پھر یونینز کے جو تحت جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے اکارڈنگ نہیں ہوتے، جیسا کہ ہم نے پریویس سلائیڈ کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ ان دس کیس wages are not determined by the equilibrium of supply and demand in competitive labor market. لہٰذا ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب یونینز کا رول ہوتا ہے تو اس وقت ڈیمانڈ اور سپلائی کے ذریعے ویجز کو ڈٹرمن نہیں کیا جاتا۔ آپ کو یہ جو نیچے MRP شو کیا گیا نیگیٹیولی سلوپ، اسے ڈیمانڈ کرو فار لیبر بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے سمجھ میں آیا کہ جب یونینز کے ساتھ لیبر منسلک ہو جاتی ہے
تو پھر ایکلیبریم لیول آف ویجز کو ڈٹرمن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی نہیں کرتے. اوکے. Now we are going to discuss the economics of unions. A union is a type of cartel like any cartel. A union is a group of sellers acting together in the hope of exerting their joint market power. Most workers in the US economy discuss their wages, benefits and working conditions with their employers as individual. بیٹا یو ایس اکانومی کے اندر جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے جو ویجز، بینیفٹس اور جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ ورکرز اپنے امپلائرز کے ساتھ انڈیویجولی ڈسکس کرتے ہیں. بائی کنٹراسٹ ورکرز ان اے یونین ڈو سو ایز اے گروپ. لیکن جب ورکرز ایک یونین کے ممبر بن جاتے ہیں تو وہ گروپ کی صورت میں سیم وہی ڈیلنگ، سیم وہی بارگیننگ ویجز کی، بینیفٹس کی یا ورکنگ کنڈیشنز کی کرتے ہیں. دا پروسیس بائی وچ یونینز اینڈ فرمز ایگری آن دا ٹرمز آف امپلائمنٹ از کالڈ کلیکٹیو بارگیننگ. یونین بارگینز ریزلٹ ان ہائر ویجز. جب یونینز بارگیننگ کرتی ہے، کلیکٹیو بارگیننگ جسے کہتے ہیں، تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہائر ویجز، یعنی جو ویجز ہوتی ہیں وہ ہائر ہو جاتی ہیں. بیٹر بینیفٹس اینڈ بیٹر ورکنگ کنڈیشنز than the firm would offer in the absence of union. If the unions and the firms do not reach agreement, the union can organize a withdrawal of labor from the firm called a strike. اگر فرمز اور یونینز کے بٹوین جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اگر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، if the unions and the firms do not reach agreement, the union can organize a withdrawal of labor from the firm called a strike. تو پھر یونین کیا کرتی ہے؟ جو لیبر فورس کام کر رہی ہوتی ہے اس کو کام سے ہٹا لیتی ہے، جسے ہم لوگ عام زبان میں دھرنا کہتے ہیں، اسے انگلش میں سٹرائک کہا جاتا ہے. a strike will result in reducing production. بیٹا جب اکانومی کے اندر، فیکٹری کے اندر جب سٹرائک چل رہی ہوگی تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ پروڈکشن ریڈیوس ہو جائے گی. سیلز اینڈ پرافٹ ٹو دا فرم. جو فرمز کی جو سیل ہوگا، جو پرافٹ ہوگا وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گی. اینڈ ایز اے ریزلٹ a firm facing a strike threat is likely to agree to pay higher wages than it otherwise would be. جب ایک فرم کے سامنے سٹرائک کا تھریٹ رکھا جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ ہائی ویجز پے کرنے کے لیے ایگری ہو جائے گی. اکانومسٹس آفٹر ریڈنگ دا افیکٹ آف یونینز فائنڈ دیٹ ورکرز ان یونین ارن اباؤٹ 10 to 20% more than similar workers who do not belong to unions. اکانومسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آلموسٹ 10 to 20% جو ورکرز ہیں وہ زیادہ ارن کرتے ہیں جب وہ یونینز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ورکرز ایز انڈیویجولز. وین اے یونین ریزز دا ویجز ابو دا ایکلیبریم لیول اٹ ریزز دا کوانٹٹی آف لیبر سپلائیڈ. جب یونینز ایکلیبریم لیول آف ویجز سے اوپر لے کے چلی جاتی ہیں ویجز کو تو آٹومیٹیکلی اس کے رزلٹ میں کیا آتا ہے؟ لیبر سپلائی انکریز ہو جاتی ہے اینڈ ریڈیوسز دا کوانٹٹی آف لیبر ڈیمانڈیڈ. لیکن جو لیبر ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. آٹومیٹیکلی لیبر سپلائی اور لیبر ڈیمانڈ کے بٹوین جو ایکلیبریم تھا وہ ڈس ایکلیبریم کی شکل میں چلا جاتا ہے، مس میچ ہو جاتا ہے، ریزلٹنگ ان ان امپلائمنٹ. اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ان امپلائمنٹ جنریٹ ہو جاتی ہے. جب لیبر سپلائی لیبر ڈیمانڈ سے انکریز ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی ان امپلائمنٹ انکریز ہو جائے گی. ورکرز ہو ریمین امپلائڈ ایٹ دا ہائر ویج آر بیٹر آف، بٹ دوز ہو ور پریویسلی امپلائڈ اینڈ آر ناؤ ان امپلائڈ آر ورس آف. آر یونینز گڈ آر بیڈ؟ اکانومسٹس ڈس ایگری اباؤٹ ویدر دا یونینز آر گڈ آر بیڈ فار دا اکانومی ایز اے ہول. لیٹس کنسیڈر بوتھ سائڈز آف دا ڈیبیٹ. بیٹا اکانومسٹ جو ہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ اس بات کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، کوئی نتیجہ نہیں اخذ کر سکے کہ یہ یونینز اکانومی کے لیے اچھی ہوتی ہیں
مددگار ثابت ہوتی ہیں یا یہ بری ہوتی ہیں. when union raise wages above the level that would prevail in the competitive markets. بیٹا جب یونینز کی کلیکٹیو بارگیننگ کی وجہ سے جو ویجز کا لیول ہوگا اگر وہ ایکلیبرم لیول سے ہائی ہو جائے، دے ریڈیوس دا کوانٹٹی آف لیبر ڈیمانڈیڈ، تو لیبر ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، جیسا کہ ہم پریویس سلائیڈ کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. کاز سم ورکرز ٹو بی ان امپلائڈ، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ کچھ ورکرز ان امپلائڈ ہو جائیں گے. اینڈ ریڈیوس دا ویجز ان دا ریسٹ آف دا اکانومی، اینڈ ایز اے ریزلٹ دا ویجز ول ڈیکریز. جب ورکرز ان امپلائڈ ہو جائیں گے تو وہ کم ویج کے اوپر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. وائل آن دا ادر ہینڈ دے ایڈوکیٹ دیٹ یونینز آر اے نیسیسری اینڈ اینٹیڈوٹ ٹو دا مارکیٹ پاور آف دا فرم ٹو ورکرز. In the absence of a union, the firm can use its market power to pay lower wages and offer worse working conditions. In the end, there is no consensus among economists about whether the unions are good or bad for the economy. The theory of efficiency wages. As job search, minimum wage laws and unions result in unemployment. بیٹا یہ تینوں ٹاپکس ہم پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. ان تینوں ٹاپکس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب جاب سرچ ہوتی ہے یا منیمم ویج لاز کو ڈسکس کیا یا یونینز کے رولز کو ڈسکس کیا تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا تھا؟ ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی تھی. فورتھ ریزن آف ان امپلائمنٹ از سجیسٹڈ بائی ایفیشنسی تھیوری آف ویجز. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری firms operate more efficiently if wages are above the equilibrium level. Therefore, it may be profitable for firms to keep wages high even in the presence of surplus of labor. In some ways, the unemployment that arises from efficiency wages is similar to the unemployment that arises from minimum wage laws and unions. In all three cases, unemployment is the result of wages above the level that balances the quantity of labor supplied and the quantity of labor demanded. There are several types of efficiency wage theory. Each type suggests a different explanation for why firms may want to pay high wages. First of all, we are going to discuss worker health. The first and the very simplest type of efficiency wage theory emphasizes the link between wages and worker health. Better paid workers eat a more nutritious diet, and workers who eat a better diet are healthier and more productive. A firm may find it more profitable to pay high wages and have healthy, productive workers than to pay lower wages and have less healthy and less productive workers. Secondly, worker turnover. A second type of wage efficiency theory emphasizes the link among wages and worker turnover. Workers quit a job for many reasons, and one reason is lack of entire set of incentives they face, including benefits of living and benefits of staying. The more a firm pays its workers, the less often its workers will choose to leave. Thus, a firm can reduce turnover among its workers by paying them a high wage. Lastly, workers' quality. A third type of efficiency wage theory emphasizes the link among wages and worker quality. All firms want workers who are talented, and they try to pick the best applicants to fill job openings. When a firm pays a high wage, it attracts a better pool of workers to apply for its jobs and therefore increases the quality of its workers. If the influence of the wage on worker quality is strong enough, it may be profitable for the firm to pay a wage above the level that balances supply and demand. Ji beta, do you have any question? Okay, thank you beta. Allah Hafiz.